Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers, and today is the 13th session of our Human Resource Development course. And as you remember, we were talking about neuro-linguistic programming in the last session and talking about a specific tool of communication, and today we will continue with some applications of that tool. In the last session, we discussed about the basic formulation of neuro-linguistic programming, its definition, its scope in day-to-day life, and the detection of various modes of communication like or preferential systems like kinesthetic, auditory and visual. اور ہم نے بیسک جو ہمارا پریمبل تھا وہ یہ تھا کہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ از اے کوآرڈینیشن بٹوین مائنڈ اینڈ لینگویج. لینگویج مینس بوتھ وربل اینڈ نان وربل, which means both verbal and non-verbal communication, which means language is not only words, but language is also the non-words or the non-verbal part. So now I started the last session by asking you a question, and today I will again ask you a simple question. We have already discussed and we have already seen that our mind, our mental state and our language or our body are coordinated with each other. What will you do to change the state of mind? اگر آپ نے اپنی ذہنی حالت کو, state of mind کو change کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ Immediately, تو obviously you will change it by an effort, by coming out. اگر آپ depressed feel کر رہے ہیں, you will probably try to forget that event which has depressed you. You will probably focus your mind somewhere else. You will probably go to your friends or start reading a book, or maybe you will start praying or something which will take your focus off that event. لیکن لانگ ٹرم میں اگر ہم ڈپریس رہتے ہیں, اینکشس رہتے ہیں, مایوس رہتے ہیں لانگ ٹرم میں, تو اب ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ ذہنی حالت اور باڈی لینگویج یا لینگویج کے درمیان ایک گہرا رشتہ ہے, کیونکہ ہماری ذہنی حالت ریفلیکٹ ہوتی ہے ہماری باڈی لینگویج اور لینگویج سے. سو اگر ہم اپنی لینگویج کو, اور زیادہ آسان ہمارے لیے شروع میں ہے اپنی وربل لینگویج کو, لفظوں کو چینج کر دیں ریورس انجینئرنگ کی طرح, تو اگر ہم لفظوں کو چینج کر دیں تو اس کا امپیکٹ ہماری ذہنی حالت پہ بھی تو ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری ذہنی حالت ریفلیکٹ ہو رہی ہے لفظوں سے. اگر ہم خوش ہیں تو ہم لفظی ایسے بول رہے ہیں جو ہمیں دنیا کے آگے خوش پیش کر رہے ہیں. اگر ہم ڈپریسڈ ہیں تو ہماری باڈی لینگویج اور ورڈز ہی ایسے ہیں کہ وہ ہمیں دنیا کے آگے ڈپریسڈ فارم میں پیش کر رہے ہیں. تو اگر ہم ہر وقت تو ہم اپنے حالات نہیں چینج کر سکتے, ہر وقت تو ہم کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکتا, کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں. سو پھر ہم کس طرح اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو کنٹرول کریں؟ تو اس میں بیہیورل سائنٹسٹ نے جو سجیسٹ کیا ہے that we change our vocabulary. We change the words which we speak and utter, and by the positive force of those words, our state of mind will be changed in the long run. کیونکہ ہم نے انٹینشنلی اپنا زندگی کا جو کینوس ہے یا زندگی کی جو ہماری تصویر ہے, ہم اسے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اسے ایک ڈپریسڈ اسٹیٹ سے ایک انرجیٹک اور ایک خوش اسٹیٹ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہی کوششوں میں سے ایک امپورٹنٹ حصہ لینگویج ہے. سو اگر ہم اپنی لینگویج کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں, ووکیبلری کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں, تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ پہ کنٹرول حاصل کر لیں؟ اینڈ ایکسپیرئنس اینڈ ریسرچ ہیز شون دیٹ اٹ ہیز اے پازیٹیو افیکٹ. پازیٹیو ورڈز اینڈ پازیٹیو ووکیبلری یا لیس ٹاکسک ووکیبلری ہیز اے گڈ افیکٹ آن آر اسٹیٹ آف مائنڈ. کیونکہ اگر ہم یوز ٹو ہی سخت لفظ یوز کرنے کے ہیں, نیگیٹو لفظ یوز کرنے کے ہیں, ہیویلی ایموشنلی لوڈڈ لفظ یوز کرنے کے ہیں, تو پھر ہم اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کو کانسٹنٹلی اسٹیمولس دے رہے ہیں, کانسٹنٹلی انکریج کر رہے ہیں ٹو اڈاپٹ دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ وچ آر ورڈز آر پروجیکٹنگ. سو اس میں آج کی اس گفتگو میں کچھ تو میں آپ کو ایگزامپلس پیش کروں گا. ہاؤ کین وی ریفائن آر ووکیبلری, ہاؤ کین وی امپروو آر ووکیبلری اور ورڈس. ہم کون سے ورڈ جو ہیں ہم نہ بولیں اور ان کی جگہ کیا بولیں. انگلش میں بھی ہم موسٹلی ایگزامپلس دیں گے, اردو میں بھی آئی ول ٹرائی
to give some examples to you, so that by downplaying the tone of that word, or by decreasing the negativity of that word, we actually are trying to decrease the negativity in our state of mind, so that we remain happy, so that we remain content. And once our state of mind is changed, then naturally our words and our phrases and our body language will further change, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہمارا اسٹیٹ آف مائنڈ از ویری نروس, ویری ڈپریسڈ اور ڈیجیکٹڈ اور ڈس اپوائنٹڈ, اینڈ وی آر یوزنگ اے لینگویج وچ از فل آف ہوپ. یہ پاسبل نہیں. یا اسی طرح ہم بہت ڈپریس ہیں, مایوس ہیں, پریشان ہیں, اور ہماری باڈی لینگویج بہت انرجیٹک, ببلی. دس از ناٹ پاسبل. اس لیے ہم اس ریلیشن شپ کی بنیاد کو سمجھتے ہوئے وی آر ٹرائنگ ٹو چینج اٹ فرام آئدر ہیئر اور دیر. صرف اسٹیٹ آف مائنڈ کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں, کیونکہ اس کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا حالات چینج کرنے پڑیں گے. ہر حالت یا حالات یا سچویشن ہمارے کنٹرول میں نہیں. سو جو ہمارے کنٹرول میں ہے وی اسٹارٹ فرام دیر. اینڈ لیٹس سی سم ایگزامپلس. فار ایگزامپل, اگر ہم ورڈ بہت بولتے ہیں افریڈ, آئی ایم افریڈ ٹو ڈو دس, آئی ایم افریڈ ٹو ٹیک اے رسک, آئی ایم افریڈ ٹو جوائن اے نیو گروپ. اب افریڈ از اے ورڈ وچ از اے نیگیٹو ورڈ. اگر ہم اس کو افریڈ کی بجائے انکمفرٹیبل کہہ دیں, تو پھر وہی جو افریڈ کے ساتھ فیئر کا ایلیمنٹ انوالوڈ ہے, جو ہمارا امیج افریڈ سے پڑتا ہے وہ انکمفرٹیبل سے نہیں پڑے گا. افریڈ سے ہمارا امیج پڑتا ہے, if we say I am afraid of doing this, یا I was afraid when I saw this, اور as compared to when we say I was uncomfortable when I saw it, ان دونوں میں بہت فرق ہے. افریڈ سے خوف کا ایلیمنٹ, ڈر کا ایلیمنٹ, ہماری ویکنس نمایاں ہوتی ہے. انکمفرٹیبل سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کوئی خوش نہیں تھے جو ہم نے دیکھا یا سنا, بٹ اٹ ڈڈ ناٹ کریٹ اے فیلنگ آف فیئر ان اس. سو افریڈ کو اگر ہم چینج کر دیں انکمفرٹیبل سے, یا جیسے خوف زدہ ہونے کو ہم چینج کر دیں بے چین لفظ سے, تو اور ہم اپنی لینگویج سے یہ ورڈ کم کر دیں افریڈ, اس کو وہیں یوز کریں جہاں پر اس کا استعمال بالکل میرٹ پہ ہو, جہاں واقعی ہم خوف زدہ ہیں یا واقعی کوئی چیز ایسی ہے جس سے ہمیں خوف زدہ ہونا چاہیے, تو ہم اسے یوز کریں. لیکن جنرلی جب ہم افریڈ, فیئر بہت زیادہ لفظ یوز کرتے ہیں, it reflects our state of mind. So, changing afraid to uncomfortable is one example. اسی طرح میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلس پیش کروں گا جو لفظوں کو ڈاؤن ٹون کر دیں گی یا ان کو کچھ نیوٹرل بنا دیں گی. جیسے اینکشیس لفظ کافی استعمال ہوتا ہے ہماری کمیونیکیشن میں. وی چینج اٹ ٹو, اب اگر فرض کریں میں نے کہنا ہے I was very anxious yesterday because of whatever reason, and if I say I was a little concerned yesterday, بات تو تقریباً وہی, بیکاز اینگزائٹی کیوں ہوتی کسی کنسرن کی وجہ سے. سو وہ چیز تو ریٹین رہی کہ آئی واز اے لٹل کنسرنڈ, لیکن وہ جو اینگزائٹی ورڈ کے ساتھ نیگیٹیوٹی کی کونوٹیشنز اٹیچڈ ہیں وہ لٹل کنسرنڈ کے ساتھ نہیں. لٹل کنسرنڈ مینس کہ آپ کے کنٹرول میں پھر بھی چیز ہے, لٹل کنسرنڈ ہے نا. اینگزائٹی لکس ایز اف اینکشیس مینس you couldn't do anything, وہ ریئیکٹیو ورڈ ہے. A little concerned ذرا پرویکٹیو ورڈ ہے. Confused کامنلی ہم یوز کرتے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, آئی ایم کنفیوزڈ. ناؤ وی آر ٹیلنگ پیپل کہ مجھے میرا اسٹیٹ آف مائنڈ بالکل بلاک ہو چکا ہے. اور اگر ہم کنفیوز میں کیا ہوتا ہے, ہمیں واقعی ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آؤٹ آف 2 اور 3 اور 4. ان فیکٹ وی وانٹ ٹو نو اٹ, تبھی تو ہم کنفیوز ہوتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی ہم کنفیوز تو نہیں, کیوریس ہوتے ہیں ٹو نو مور. So we change that confused to curious. We are saying the same thing but in a very very different manner. اسی طرح ڈپریشن ورڈ ہم بہت یوز کرتے ہیں. I was depressed yesterday. کل میں بہت ڈپریس تھا. اس کی جگہ اگر ہم یہ کہیں yesterday I was not on top of myself, تو یہ کافی فرق ہے. چیز وہی ہے, because ڈپریشن میں we are actually not on top of ourselves. We can't give our best when we are depressed. So we are not on top of ourselves. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کل میں ڈپریس تھا, اس کی جگہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کل, اب اردو میں تھوڑا ٹائم لگے گا میرے ذہن میں کوئی چیز آئے آن ٹاپ آف اٹ ہونے پہ, لیکن آئی ایم شیور یو ہیو گاٹ دا میننگز بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. اسی طرح ڈسٹرائڈ یا ڈسٹروائے کرنا یا تباہ کرنا ایکسٹریمسٹ ورڈ ہے کہ مائی بزنس گاٹ ڈسٹرائڈ یا مائی لائف گاٹ ڈسٹرائڈ.
اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکچولی ڈسٹرکشن جو ورڈ بتا رہا ہے تباہی وہ اتنی ہی تباہی آئی ہو، لیکن اگر ہم یہ کہتے رہیں گے کہ میری زندگی تباہ ہو گئی تو ہم اپنے مائنڈ میں کنٹینیوسلی یہ فیڈ کر رہے ہیں کہ میں تباہ ہو چکا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا. سو اگر ہم ڈسٹرائڈ کی جگہ ورڈ سیٹ بیک یوز کرتے ہیں تو وہ بتا تو وہی چیز رہے لیکن ٹون ڈاؤن کر دیا اس نے، کہ بجائے یہ کہنے کہ میں تباہ و برباد ہو گیا ہم یہ کہیں گے مجھے نقصان پہنچا. سو وی آر سیئنگ دا سیم تھنگ بٹ ناؤ سنس وی آر یوزنگ اے ڈفرنٹ ورڈ، اور وہ ورڈ ہم کنٹینیوسلی جب ڈفرنٹ یوز کریں گے تو واقعی ہم تباہی اور نقصان کے فرق کے برابر ہی فرق ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ پہ پڑے گا. کیونکہ غور کیا جائے تو تباہی میں اور نقصان میں بہت فرق ہے. تباہی is something which is irreparable damage, and نقصان is something which we can always remake again. So it gives us a chance, it gives us a hope. Our language gives us a hope because ہمارے پاس اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا سوائے لینگویج کے اور کوئی طریقہ بھی نہیں. ہم بری طرح سے ڈپینڈنٹ ہیں ورڈس کے اوپر، ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن دیم. وی ایکسپریس آر سیلز تھرو آر ایکسپریشنس. باڈی لینگویج سے ہم کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کوئی چیز لکھ رہے یا ہم صرف کوئی چیز ریکارڈ کروا رہے ہیں آواز کے ذریعے، یا اکثر لوگ تو لفظ بھی سنیں گے یا ہم بول رہے ہیں، تو پھر ہماری ساری کی ساری جو ڈپینڈنسی ہے وہ ہمارے ورڈس کے اوپر. جیسے میں نے پہلے کہا کہ فائن ریسرچ ہیز شون دیٹ 60 to 90% آف پیپل ایکچولی لک ایٹ باڈی لینگویج. فائن، لیکن وہ ونس دے لک ایٹ اٹ اس کے بعد تو وہ لفظ ہی سنتے ہیں نا. ایک دو نے دیکھ لیا ٹھیک ہے باڈی لینگویج تو looks fine. Now they listen to our words, and if they repeatedly we are speaking words which are either too heavily emotional or too negative or too loaded, تو پھر ہمارا امپیکٹ وہ نہیں بنے گا جو بننا چاہیے. اسی طرح ہم لفظ disappointed بہت بولتے ہیں. I am very disappointed with your performance. I am very disappointed with myself. I am very disappointed with this organization. I am very disappointed with my family. So now Meet ڈسپوائنٹڈ کو بھی ہم انڈر ٹون کر سکتے ہیں. ہم انڈر ویلمڈ از اے گڈ فریز اور گڈ ورڈ ٹو یوز اٹ. جیسے ہم اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، یہ چیزیں جب ہم 5 6 10 کام کٹھے ہمارے سامنے آ گئے، وی گاٹ اوور ویلمڈ. سو ڈسپوائنٹڈ سے ہم انڈر ویلمڈ ہو جاتے ہیں، انڈر ایکسائٹیڈ ہو گئے. ڈسگسٹڈ نیگیٹو ورڈ ہم ٹون ڈاؤن کر سکتے ہیں ٹو سرپرائزڈ. کیونکہ ایکچولی جب ہم ڈسگسٹ میں جاتے ہیں تو ہم حیران ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس حیرانی کو حیرانی تک ہی رہنے دیں اور ڈسگسٹ تک یا اپنی ایکسٹریم جو نیگیٹو فیلنگ ہے وہ ایکسپریس نہ کریں تو ہمیں وہ فیلنگ ایکسٹریم نیگیٹو لگے گی بھی نہیں. یا کائنڈلی اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھیں اینڈ دین یو ول سی دا ڈفرنس، دین یو ول نوٹس دا ڈفرنس. اسی طرح ورڈ ڈریڈ، اٹ واز اے ڈریڈ فل ایکسپیرئنس. اور ڈریڈ کیا ہے؟ خوف. تو جب ہم یہ یوز کریں گے بار بار ورڈ ڈریڈ تو ہماری مینٹیلٹی پھر خوف میں دبی ہوئی سپریسڈ فیل ہوگی اور ایکچولی ہو بھی جائے گی. سو ڈریڈ کو ہم ایکسچینج کر دیتے ہیں ود ورڈ چیلنج. بجائے یہ کہنے گے کہ اٹ واز اے ڈریڈفل ایکسپیرئنس، وی ول سے اٹ واز اے چیلنجنگ ایکسپیرئنس. اب چیلنجنگ میں کنٹرول ہمارے پاس ہے، ڈریڈفل میں نہیں. ڈریڈفل میں کنٹرول ان ایونٹس، ان اشخاص، ان حالات کے پاس ہے جن کی وجہ سے ہمیں وہ ڈریڈفل لگا. ویئر ایز چیلنجنگ میں وی آر ان اے پوزیشن جہاں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں چیلنج ملا. اسی طرح امبیرسڈ، آئی ایم ویری امبیرسڈ، آئی گاٹ امبیرسڈ. اگین ہم اپنی ویکنیس دوسروں کو دے رہے ہیں، ویکنیس بتا رہے ہیں. امبیرس میں کیا ہوتا ہے؟ وی بیکم ایکیوٹلی اویئر آف آر سرکمسٹینسز ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ وی بیکم، ہم یا بلش کر جاتے ہیں یا ہم گھبرا جاتے ہیں. سو اف وی یوز دا فریز اور ورڈ اویئر انسٹیڈ آف امبیرس، کافی فرق اس میں پڑ جائے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم ایگزاسٹڈ. ایگزاسٹڈ سے ہم نے ایک سمجھے فل سٹاپ لگا دیا کہ اب اس کے بعد سنس آئی ایم ایگزاسٹڈ تو اب تو میں مینٹلی اور فزیکلی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر ہم آرام بھی کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، اور ساتھ ہم یہ کہیں کہ میں ایگزاسٹڈ ہوں اور ہم یہ کہیں کہ آئی ایم ریچارجنگ مائی سیلف، تو دونوں میں بہت فرق. ایگزاسٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب پتہ نہیں میں دوبارہ کب کام کرنے کے حالت میں ہوں گا. ریچارجنگ کا مطلب یہ ہے کہ دا بریک وچ آئی ایم ٹیکنگ از ایکچولی آئی ایم ٹیکنگ اٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو گیٹ سم ریسٹ so that I get recharged to start doing whatever I was doing before it. اس میں بھی ایکٹیویٹی، پروایکٹیونیس ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ایگزاسٹڈ میں نہیں ہے. سملرلی لفظ ہم بہت یوز کرتے ہیں فیلئر. اب اس میں ڈکشنری کی جو پاور ہے، ووکیبلری کی پاور ہے، اس میں مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک کوٹ یاد آتا ہے جب انہوں نے فرمایا کہ فیلئر از اے ورڈ ان نون ٹو می.
انہوں نے کہا فیلئر ورڈ میری ڈکشنری میں نہیں ہے, اور اٹ واز بیکاز آف دس کمٹمنٹ اینڈ کنوکشن that he could do something which nobody could have thought possible, that getting independence out of the British Raj, getting independence out of the majority Hindu people. انہوں نے کہا فیلئر ورڈ میری ڈکشنری میں نہیں. تو اب یہ کہہ دینا ایک فرق, ایک عام چیز ہے, لیکن پھر اسے کر کے بھی دکھانا وہ اس لیے کر سکے بیکاز فیلئر ورڈ انہوں نے اپنی ڈکشنری میں نکال دیا. تو اگر ہم بھی فیلئر کو بجائے یہ کہیں آئی فیلڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ, یا یہ میری ناکامی ہے, یہ میرا یہ فیلئر ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ میرے لیے ایکچولی لرننگ ہے. سو ناؤ یو سی دیٹ دی ہول کنوٹیشن آف فیلئر ہیز چینج ٹو لرننگ. لرننگ اگین از سم تھنگ وچ از ان یور ہینڈس, جہاں آپ کی اپنی پارٹیسپیشن امپورٹنٹ ہے, فیلئر میں وہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, بیکاز یو ہیو آلریڈی got convinced, you have already admitted that I have failed. وہاں دوسری سچویشن میں جہاں آپ نے لرننگ کہا, وہاں آپ نے فیلئر کو ایڈمٹ نہیں کیا, آپ نے یہ کہا کہ فائن میرے سے نہیں ہو رہا بٹ آئی ایم لرننگ ٹو ڈو اٹ. اسی طرح فیئر ہے ورڈ, اس کو ہم فیئر کو, خوف کو اگر ہم چینج کر دیں ونڈرمنٹ میں, تو وہ ایک نیا پہلو ہمارے آگے کھول دیتی ہے اگین لرننگ کا, کہ خوف میں کیا ہوتا ہے. خوف میں بیسیکلی تو ہم حیرانی ہو جاتے ہیں نا, ایکسٹریم آف سرپرائز ہے یا ونڈرمنٹ ہے, سرپرائز سے زیادہ ونڈر کا ایلیمنٹ ہے اس میں. سو دیٹ آلسو ٹونز ڈاؤن دی ایلیمنٹ آف فیئر. فرائٹنڈ, آئی گاٹ فرائٹنڈ, سو آئی گاٹ فروز, یا آئی گاٹ فرائٹنڈ. So basically why do we get frightened? Because we are not clear of something or we are not sure of something. So ہماری state of mind کیا ہوگی, inquiring rather than actually frightened. اسی طرح frustrated ہم بہت یوز کرتے ہیں word, and frustrated is a word which actually makes us and others frustrated because اس کی connotations ہی ایسی. frustrated کو بھی ہم بہتر طور پہ یوز کر سکتے ہیں اگر ہم challenged کہیں کہ this is a frustrating experience کی بجائے ہم یہ کہیں کہ this is a challenging experience, تو وہ بات بدل جاتی. اسی طرح humiliated, I got humiliated, یا it was a humiliating experience کو ہم یہ کہیں کہ it was uncomfortable experience. تو اس میں وہ جو ذلت کا پہلو یا humiliation کا پہلو ہے وہ کم ہو جائے گا. uncomfortable is more like a neutral word. I got hurt, یا hurt word ہم یوز جب کرتے ہیں, یا میں emotionally hurt ہو گیا. so hurt کو ہم اگر چینج کر دیں bothered سے, I was bothered. تو اب وہ جو ہرٹ میں تکلیف, کرب اور ہماری اپنی مینٹل اسٹیٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے لاس کی, وہ بودرڈ میں نہیں آتی. بودرڈ از اگین سم تھنگ وچ گاٹ آور اٹینشن, وچ گاٹ اس تھنکنگ, وچ گاٹ اس گوئنگ ان ٹرمز آف تھنکنگ, بٹ اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مینس دیٹ دی اینڈ ول بی اے ہرٹ. whereas in hurt we have already considered that we got hurt physically, mentally, emotionally. اسی طرح کامن فریز آئی ہیٹ ڈوئنگ دس, آئی ہیٹ ڈوئنگ دیٹ. جب ہم یہ کہتے ہیں آئی ہیٹ ڈوئنگ دس, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا پسند نہیں. تو ناپسند کرنے میں اور نفرت کرنے میں بہت فرق ہے. سو اف وی سے آئی ڈونٹ پریفر ڈوئنگ دس, تو وہ ہم بات وہی کہہ رہے ہیں کہ آئی ہیٹ میں, کیونکہ ہم وہ کرنا نہیں چاہ رہے. جس طرح اردو میں کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ کام پسند نہیں, تو یہ ایک بڑی نیوٹرل سی بات ہے, بجائے اس کے کوئی یہ کہے کہ مجھے اس کام سے نفرت ہے. نفرت ورڈ ہی آپ کی ایکسٹریمزم اور آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. ناپسندیدگی مڈل آف دا وے ہے, مڈل پاتھ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. اسی طرح امپیشنٹ کافی یوز ہوتا ہے ورڈ. امپیشنس کیا ہے, بے صبری کیا چیز ہے. بیسیکلی جب ہم بے صبری سے کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, وی آر اینٹیسپیٹنگ, وی آر ویٹنگ. سو بجائے یہ بولنے کے ہی واز ویٹنگ فار اٹ امپیشنٹلی, we can say that he was anticipating it eagerly. تو اس میں وہ impatience میں جو صبر کی کمی ہے, وہ eagerness میں وہ شوق کی زیادتی بن جاتی. تو اس طرح الفاظ اور phrases تبدیل کرنے سے, بدلنے سے کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اس ظاہری لینگویج کو بھی چینج کریں, اور جو ہماری اندر کی لینگویج ہے, باطنی inside language which is in fact our mind, state of mind, اس کو ہم ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب ورڈ پازیٹیو ہوں گے تو پھر اسٹیٹ آف مائنڈ بھی شاید پازیٹیو بن جائے. اسی طرح انسیکیور ورڈ ہم کافی یوز کرتے ہیں, ایموشنلی انسیکیور, فزیکلی انسیکیور, یا پاسچرلی انسیکیور. انسیکیورٹی کا مطلب کیا ہے؟ انسیکیورٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے یوزلی یوز کرنے کا کہ مجھے ایک چیز کی اگر سمجھ نہیں آ رہی, یا مجھے ایک سچویشن اگر تھریٹن کر رہی ہے,
تو آئی ول فیل انسیکیور، غیر محفوظ. تو اس کی جگہ اب غیر محفوظ میں ہم کیا کریں گے؟ غیر محفوظ سچویشن میں وی ول ٹرائی ٹو ایکچولی آسک کوشچنز ہاؤ ٹو بیکم مور سیکیور اگین سائیکولوجیکلی. سو بجائے انسیکیورٹی کے وی کین ایزیلی سے دیٹ انسٹیڈ آف انسیکیورٹی وی کین یوز کوشچننگ. بات ایک ہی. اسی طرح انسلٹڈ، میری بے عزتی کی گئی، توہین کی گئی، کی بجائے آئی واز مس انڈرسٹوڈ، مجھے صحیح نہیں سمجھا گیا. بیکاز جسے ہم انسلٹ کہہ رہے ہیں وہ اسی بیس پہ ہمیں لگ رہی ہے بیکاز سم باڈی ہیز مس انڈرسٹوڈ آر ورڈز، آر جیسچرز، اینی تھنگ وچ وی ہیو ڈن ہیز بین مس انڈرسٹوڈ. So the strong feedback which has been given because of that misunderstanding, we have perceived it as our insult. جب ہم نے اس کو انسلٹ پرسیو کیا، انسلٹ ورڈ یوز کیا، ہمارے مائنڈ نے ایک سیریس نوٹس لیا اس چیز کا کہ somebody has insulted us. تو اس کا رزلٹ یا غصہ ہوگا یا رنج ہوگا یا غم ہوگا. Whereas instead of insult, if we use this word sincerely, misunderstood, تو اس کا رزلٹ غصہ یا رنج نہیں ہوگا، اس کا رزلٹ یا اس کا ریئیکشن یہ ہوگا دین وی ول ٹرائی ٹو کلیریفائی دیٹ مس انڈرسٹینڈنگ وچ ول دین ریزلٹ ان اے فیڈ بیک وچ وی ول فیل ناٹ انسلٹنگ. سو وہ پوری کی پوری جو پرسیپشن ہے، کانٹیکسٹ ہے، جو کینوس ہے وہی بدل جاتا ہے الفاظ سے. اسی طرح اریٹیٹڈ کافی کامنلی ہم یوز کرتے ہیں، آئی واز اریٹیٹڈ اور آئی ایم اریٹیٹڈ. اریٹیٹڈ ہم کب ہوتے ہیں؟ جب ہم ایج پہ ہوتے ہیں، ٹیمپرامنٹلی، جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سو ایکچولی ایٹ دیٹ ٹائم وی آر اسٹیمولیٹڈ، کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی نروس انرجی ملی ہے یا ہم تھکاوٹ میں ہیں تو ہم آرام کریں گے تو وہ اریٹیشن کم ہو جائے گی. سو بات یہی ہے کہ ہم اسٹیمولیٹ ہوئے ہوئے ہیں فزیکلی یا مینٹلی ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ وی لک آن دی ایج. سو اریٹیٹڈ، آئی واز اسٹیمولیٹڈ. جیلس، جیلس ایک لوڈیڈ ورڈ ہے بیکاز اٹ ہیز many hidden meanings as well. jealousy، حسد. سو بجائے یہ کہنے کہ you were jealous، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ at that time you were over loving. کیونکہ over love، زیادہ پیار ہی سے jealousy جنریٹ ہوتی ہے. سو ہم کیوں اسٹریٹ اوے زیادہ پیار کو کوالیفائی کر کے jealousy کی اسٹیج پہ لے جائیں؟ unless until it is there and nobody knows what is jealousy. وہ تو ریلیٹو ہے. تو ہم کیوں اس کی ایبسولوٹ ٹرم کو یوز کریں اور دوسرے کے اسٹیٹ آف مائنڈ کو ڈاؤن کریں بائی سیئنگ دیٹ یو آر جیلس. اور اگر یہی چیز ہم دوسرے کو یہ کہیں گے یو آر اوور لونگ، تو ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ ان یور بینگ اوور لونگ یو آر ڈوئنگ دس دس دس. تو دوسرے کو اس کی زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. ہی ول ٹرائی ٹو کریکٹ اٹ ایز کمپیئر ٹو اف یو جسٹ سے دیٹ سنس یو آر جیلس دیٹ از وائی یو ڈو دس. تو اسٹریٹ اوے دا ورڈ جیلس ول پٹ دی ادر پرسن آن ڈیفینسو اینڈ کمیونیکیشن ول ناٹ ہیپن. تو جھگڑا ہوگا یا بات چیت رک جائے گی. اسی طرح ہم لونلی ورڈ بہت یوز کرتے ہیں. آئی ایم لونلی دیز ڈیز. اب لونلی جب ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں تو واٹ وی آر ٹیلنگ دا ورلڈ، وی آر ٹیلنگ دیم آر ویکنیس بیسیکلی، کہ میں آج کل اکیلا ہوں. اسی کو اگر ہم یہ کہیں آئی ایم مور اویلیبل دیز ڈیز فار میٹنگ اور فار ٹائم اور فار اے ڈسکشن اور فار اے ٹاک، تو اس میں اگین وی آر ٹیکنگ دی چارج ان آر اون ہینڈ. ہم پرو ایکٹیویٹی اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. جب ہم لونلی کہیں گے تو وہ پرو ایکٹیویٹی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی، پھر ہم دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے. Okay, fine, you are lonely, so to give you a favor, I'll call you for a dinner tonight. So یہ تو we are trying to plead to others, but when we say I'm available, so that means میرے پاس اس slot میں ٹائم ہے. That makes us more proactive rather than reactive. اسی طرح ہم جب بہت کام ہم پہ ہوتے ہیں، 5 8 6 اسائنمنٹس اکٹھی چل رہی ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں بھی بعد میں بھی، we say I am overloaded. اوور لوڈیڈ سے امپریشن یہ پھر یہ پڑتا ہے کہ ہم حالات کا شکار ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. لیکن اگر ہم یہی اوور لوڈیڈ کو یہ کہیں کہ آئی ایم فلی اسٹریچڈ، اسٹریچ کا کانسیپٹ اور لوڈ کے کانسیپٹ میں فرق ہے. لوڈ بوجھ ہے، اسٹریچ مینس ہم نے اپنی کیپیسٹیز کو، اپنی اسکلس کو، اپنے ٹائم کو کھینچا ہے تو وہ ہمارے ہاتھ میں. اس کا مطلب یہ ہم کر رہے ہیں، لوڈ ہم پہ کوئی اور دے رہا ہے. اسی طرح پینفل، it's a very painful experience, a very painful memory. Yes, there are certain memories which are painful, but we use this word almost freely. Painful, ہم کسی جو بھی ہمیں کوئی چیز uncomfortable بھی لگتی ہے ہم اسے painful کہہ دیتے. So if we actually say it uncomfortable, تو وہ جو intensity ہم نے painful کہہ کے اس واقعے کی، اس انسیڈنٹ کی اپنے ذہن میں بنا رکھی ہے وہ کم ہو جائے گی. تو جب وہ کم ہو جائے گی
تو اس واقعے اور انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ بہت سی اور پینفل چیزیں ڈاؤن پلے ہو جائیں گی اور ہمارے ذہن میں اس کا امیج انکمفرٹیبل کے طور پہ رہے گا. اور جب ہم یہ لفظ بولیں گے تو اگین وی ول ناٹ بی conceived or perceived as somebody who's always complaining. Then we use a lot. We use the word rejected. I feel rejected. Yeah, I was rejected. Even in a job interview, we say I was rejected for that interview, or I was rejected during that interview. So simply reject کیا ہوتا ہے؟ دوسرا, اگر ہم کسی کا انٹرویو لے رہے ہیں تو ہمارے پاس 5 لوگوں میں سے ہم نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے, تو 4 باقی کے ریجیکٹ تو نہیں ہوئے, وہ نہیں رکھے گئے, they were overlooked for that particular job because one of the person who was taken in that job was much better than them. لیکن اگر ہم اس میں لفظ ریجیکٹ بہت یوز کریں گے تو پھر اگین وی آر ریفلیکٹنگ اے اسٹیٹ آف مائنڈ وچ از نیگیٹو. سملرلی اسکیئرڈ کو ہم ایکسائٹیڈ سے چینج کر دیں, جیسے ہم نے پہلے فیئر اور افریڈ کو کیا تھا. اسٹریسڈ, آئی ایم انڈر اے لاٹ آف اسٹریس, آئی ایم ٹو اسٹریسڈ آؤٹ, کامن فریزز ہیں اسپیشلی پیپل ہو ورک ان بزنس آرگنائزیشن. تو اسٹریس ایکچولی کیا ہے؟ اسٹریس مصروف ہونا. سو وائی کانٹ وی چینج اسٹریسڈ ٹو بزی؟ بجائے یہ کہنے کے آئی ایم اسٹریسڈ آؤٹ دیز ڈیز, یو کین سے آئی ایم ویری بزی دیز ڈیز, میں بہت مصروف ہوں آج کل. وہ ایک ڈفرنٹ فیلنگ, ڈفرنٹ امیج پروجیکٹ کر رہا ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹریسڈ. اسی طرح اسٹوپڈ بھی ہم کہہ دیتے ہیں, دیٹس اے اسٹوپڈ تھنگ ٹو سے, یا ہی از اے اسٹوپڈ پرسن. یا ایونٹ پہ ہم کئی دفعہ یوز کر دیتے ہیں, کیا جانا اس جگہ, تو اسٹوپڈ جگہ ہے. اسٹوپڈ بیسیکلی ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں جس کا ہمیں فائدہ نظر نہیں آ رہا, جس کا ہمیں کوئی ریسورسفلنس نظر نہیں آ رہی, تو وائی کانٹ وی چینج اٹ ٹو ان ریسورسفل؟ وائی کانٹ وی سے دیٹ از این ان ریسورسفل پلیس ٹو گو, دیٹ از این ان ریسورسفل پرسن ٹو ٹاک ٹو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نالائق انسان ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پرٹیکولر چیز کے لیے اس شخص کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. So we are not labeling him generally as stupid, we are just saying that he is unresourceful for this particular thing, not generically or generally labeling unresourcefulness on that particular person. So we have seen that our vocabulary changes our state of mind, or it has the potential to change our state of mind in the long run, in the medium run. یہ تو نہیں ہے کہ فوراً ہمیں یہ رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے اور فوراً ہم اپنی ویکیبلری کو آج اسی وقت چینج کریں گے اور اسی وقت ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو جائے گی. یہ نہیں ہوگا. بٹ دیٹ از اے ٹول وچ از ان دا بیک آف آور مائنڈ دیٹ وی آر چینجنگ آر لینگویج بیکاز سنسیئرلی, یہ نہیں کہ ہم صرف دنیا کو بلف کر رہے ہیں یا امیج دے رہے ہیں, سنسیئرلی ہماری اپنے اندر بھی تو کمیونیکیشن چل رہی ہے نا. وی آر موسٹ آف دا ٹائم وی آر ٹاکنگ ود آور اون سیلف, جیسے سیلف ٹاک یا انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کہتے ہیں. اس کمیونیکیشن میں بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو لفظوں میں ہی سوچتے ہیں. اس میں بھی اف وی چینج دس ویکیبلری, اور اس میں جب ہم لفظ ڈیجیکٹڈ, ڈس اپوائنٹڈ, اینگری, فیئرفل, افریڈ یہ یوز کرتے ہیں, اگر ہم اپنے آپ سے بھی وہ لفظ بولنا چھوڑ دیں تو پھر ہم دنیا کے آگے بھی وہ لفظ بولنا چھوڑیں گے, اور پھر ایکچولی ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ پہ فرق پڑے گا. اٹ از ناٹ اونلی that we change the words in front of people, and in fact when we communicate with our own selves we have used the same language. اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, because everything which is done with a good intention, with a strong intention, it has to be applied on our own self first. So we do it this way. اب ہم communication پہ ہم بات کر چکے ہیں. We have talked about transactional analysis and we have talked about NLP. Now and we have also talked about how vocabulary affects our state of mind and our ability to communicate. Now we will talk about, in winding up this discussion on communication, we will mention a few, we'll spend some time on the communication of emotions, because so far we have talked about communicating the words, communicating through body language or through language, not emotions but our, say, neutral state of mind. Lekin what about when we become emotional? Because we are human beings and we feel emotions all the time. We can never be absolutely neutral. When we project that we are neutral, even at that time we are feeling some emotions. So how to communicate emotions and what are the problems inherent in the process of communicating emotions? وہ کیا obstacles ہیں and how to improve those, اس پہ ہم اب تھوڑی سی بات کر کے کمیونیکیشن کے اس ٹاپک کو ہم وائنڈ اپ کریں گے. Emotions basically are our feelings.
دیر آر لانگ ڈیفینیشنز آف ایموشنز, لیکن ہم ان میں نہیں جائیں گے. ایموشنز فار آر پرپزز مینس احساسات, فیلنگس. اب جب ہم ایموشنز یا فیلنگس کی بات کرتے ہیں تو ہماری ان فیلنگز یا ایموشن کے اوپر 2 یا 3 قسم کی انفلوئنسز ہیں. ایک انفلوئنس ہے ہماری فزیولوجی کی, جس کو فزیولوجیکل انفلوئنس کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل, اف یو آر نروس, یا ہم بہت خوف زدہ ہیں, ڈر گئے, جینوئنلی ڈر گئے, تو ہماری باڈی میں کچھ ہارمون سیکریٹ ہوں گے, کچھ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارا رنگ وائٹ پڑ جائے گا, ہاتھ شاید ٹرمبل کرنے شروع ہو جائیں گے, ماؤتھ ڈرائی ہو جائے گا, اٹینٹیو ہو جائیں گے ہم. یہ ایک فزیولوجیکل رسپانس ہے فیئر کی. فیئر ایک اسٹرانگ ایموشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری باڈی رسپونڈ کرتی ہے ایموشنس کو ان ٹرمز آف فزیولوجی. کیونکہ ہمارے ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گا, لیکن جنرلی ہمارے جو نروس سسٹم ہے وہ 2 طرح کا ہے. سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے, پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے. ایک نروس سسٹم وہ ہے جو ہمیں ایمرجنسیز کے لیے پریپیئر کرتا ہے, کہ یہاں سے بھاگنے کے لیے پریپیئر کرتا ہے, کہیں آگ لگ جاتی یا کہیں پہ ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے جہاں سے ہم فلائٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ہمارے ریفلیکسز, ہمارے پیروں میں, ہماری ٹانگوں میں خون اس وقت اتنا آنا, یہ سب فزیولوجیکل کام ہے. اور اس کے ساتھ ہماری چہرے کے ایکسپریشنز, چہرے کا رنگ, لوگ بلش کرتے ہیں تو وہ ریڈ ہو جاتے ہیں, جب امبیرس ہوتے ہیں, شائع ہوتے ہیں, بلش کر جاتے ہیں, ریڈ ہو جاتے ہیں. یہ ایک فزیولوجیکل رسپانس ہے. اور کس چیز کو رسپانس ہے؟ ایموشن کو. اسی طرح بہت خوشی میں لوگوں پہ کئی دفعہ سکتے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, شادی مرگ جسے کہتے ہیں, اوور جوائڈ, بہت غم میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے, ہم فزیولوجی سے ایموشنز کو گیج نہیں کر سکتے. اب اس کو تھوڑا آسان لفظوں میں یوں بتاؤں. فار ایگزامپل, آپ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں جہاں ایک صاحب کھڑے ہیں, اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب جب آپ کو فیس کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. اس سے آپ کیا اندازہ لگائیں, کیا ایموشن آپ کو ٹرانسمٹ ہو رہا ہے یا کمیونیکیٹ ہو رہا ہے؟ ایک فزیولوجیکل رسپانس ہے, ٹریمبلنگ آف ہینڈس. ڈز اٹ کنوے ٹو یو اینی اسپیسیفک ایموشنس؟ نو, بیکاز that person could be very angry, that is why his hands are trembling. That person could be very excited, that is why his hands are trembling. That person could be extremely afraid, fearful, that's why his hands are trembling. That person could be suffering from a disease, a nervous disease, a neurological disease, that is why his hands are trembling, or maybe a neuromuscular disease. So we cannot say, by seeing an emotion being exhibited, we cannot say that this is the specific reason of this emotion. So physiologically interpret کرنے میں emotions کو یہ problem ہمیں آئے گی. وہ جرنل تو رہیں گے, specific نہیں بن سکیں گے. specific وہ کس طرح بنیں گے, ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ یہ trembling hands جو ہیں یہ اس وقت symbol of fear نہیں ہے بلکہ excitement ہیں, کیونکہ ہم نے تو اپنی interpretation کو دیکھنا ہے, actual trembling hands کو تو نہیں دیکھنا. So we see it in a context rather than just confining to the physiology of the body, and rather than just confining to the symbols produced by the physiology, we move to the context. When we move to the context, that means understanding the situation around this person. So جب ہم کمرے میں داخل ہوئے, we saw somebody with a trembling hand, ہم نے دیکھا he looks too weak and too old. تو شاید this is because of the age that these hands are trembling. But then we notice that the person is shouting on top of his voice. Veins are getting, prominent in his neck. His color is becoming red. اب ہمیں سمجھ آئی کہ یہ trembling hands غصے کی وجہ سے. یا ہم نے دیکھا کہ he is trembling, fine, but at the same time he is very happy and he is showing us some good news which he has just received. So that context now has changed. The trembling hands have now, our perception of the trembling hands has now changed. So this second way in which the emotions are interpreted through a context is actually the perceptual influence on emotions. پہلی جو ہم نے انفلوئنس دیکھی وہ فزیولوجیکل تھی, جو ہماری باڈی, ہر ایک کی باڈی ایموشنز کو ٹرانسمٹ کرتے ہوئے فزیولوجیکل رسپانس دیتی ہے, لیکن اس فزیولوجیکل رسپانس سے
ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ why this emotion is occurring unless until we put our perception at work. And when do we put our perception at work? When we look at the full context. When we apply our five senses there, and including our common sense, we come to the conclusion that this particular emotion of right now of reddening of face is not because of an allergy or is not because of a disease, it is because this person is getting embarrassed. Because of the context, because somebody else is telling something which is secret to this person and has now been exposed, he is feeling embarrassed, and his personality is also shy. She is a female and a shy personality, so reddening of the face is understandable. That is because of embarrassment. So when we use this sort of reasoning with ourselves and when we see the things in full context and in full picture, تو پھر ہمیں ایموشنز کی زیادہ سمجھ آتی. تیسرا کانٹیکسٹ یا تیسرا انفلوئنس ہمارے ایموشنز کے اوپر، ایک تو ہم نے فزیولوجیکل دیکھا، ایک پرسیپچول دیکھا، تیسرا انفلوئنس ہمارے اوپر سوشل ہوتا ہے. کیونکہ ڈفرینٹ سوسائٹیز میں اور ڈفرینٹ کلچرز میں ایموشنز کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں، ایک ہی چیز کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. جیسے ہماری سوسائٹی میں ایک فیمیل کا بلش ہو جانا، اسپیشلی آج سے 10-20 سال پہلے، واز پروبیبلی کنسیڈرڈ اے پلس پوائنٹ. یہ تو بہت اچھی خاتون ہے یا بہت اچھی بچی ہے، یہ تو بڑی ماڈسٹ ہے. Whereas in Western society, a modest woman will not blush. A modest woman, by their standard modest, will be extremely confident by our standards. So وہاں پہ ہم اگر یہ ویٹ کریں کہ ہم کسی ویسٹرن خاتون کو بلش ہوتے ہوئے دیکھیں اور پھر اس کو ماڈسٹ کہیں، وہ فارمولا وہاں پہ نہیں چلے گا. Because cultural values are different. Because society is different. ہمارے یہاں cultural values are different. Society is different. So یہ تین چیزیں ہمارے ایموشنز کے اوپر اور ایموشنز کی کمیونیکیشن کے اوپر افیکٹ کرتی. Now we would like to summarize a few obstacles, a few problems in the communication of emotions, why it is difficult to communicate emotions. ایک دو ریزن پہلے ہم آلریڈی انفلوئنس میں ہی بتا چکے ہیں کہ فزیولوجی بھی کام کر رہی ہے، سائیکالوجی بھی کام کر رہی ہے، دیکھنے والوں کی پرسیپشنز بھی کام کر رہی ہیں، سوشل نارمز، سوشل ویلیوز بھی کام کر رہی ہیں. سو بہت سا کچھ سمجھنا پڑتا ہے ایموشنز کو یا باڈی لینگویج کو یا ایموشنل فکروں کو یا سینٹینسز کو ٹرولی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. اب جو آبسٹیکلز ہیں ان میں سے پہلا آبسٹیکل سوشل ایکسپیکٹیشن، یعنی معاشرے کی توقعات. فار ایگزامپل، مین آر ناٹ جنرلی سپوز ٹو شو دیئر ایموشنز ان پبلک. اف یو سی اے مین کرائنگ ان پبلک، back of the mind you will conceive him as weak unless until the tragedy is absolute. خدا نخواستہ جس طرح زلزلے میں 2005 میں ہم نے دیکھے سین، اس وقت I don't think anybody conceived or perceived somebody as weak. But generally when we see a man crying we'll assume that he is weak. لیکن اس طرح اٹلی میں نہیں. اٹلی میں men are considered or men are supposed to be loud. Nobody minds if they are even crying openly or if they are shouting openly or if they are expressing their emotions openly. Italian culture میں یہ مائنڈ نہیں ہو. اب یوزلی دیکھیں گے یورپ میں دی اٹالین باربرس، جو اٹالین ہیئر سیلونس ہیں، وہاں پر اسپیشلی مین آر دیئر اینڈ دیر از اے فٹ بال میچ گوئنگ آن، دیر ول بی آل سارٹس آف شاؤٹنگ اینڈ پنچنگ آف فسٹس اینڈ ایوری ایموشن ڈسپلیڈ اوپنلی. سو یہ کلچرل اس میں ایکسپیکٹیشنز ڈیفینیٹلی پلے کرتی ہیں اپنا پارٹ. دوسری چیز جو ایموشنز کی کمیونیکیشن میں آبسٹیکل ہے یا رکاوٹ ہے، وہ ہماری ولنریبلٹی. بیکاز وی آر ورڈ ناٹ ٹو شو آر ٹرو سیلفس. کیوں؟ بیکاز وی بیکم ولنریبل ٹو بینگ لیبلڈ ایز ویک. جیسے پہلی ایگزامپل میں تھا کہ ایک کلچر یہاں کا جو ہے، یہاں پر اگر ہم واقعی ایک اسٹیج ایسی آتی ہے ویئر وی بیکم ایموشنل، بٹ وی ول ناٹ ایکسپریس دیٹ بیکاز آف دس سوشل ٹیبو اور social norm where men are supposed to be strong. So اس کو روک کے اس کے اوپر جبر کرنا جو ہے اس vulnerability کی وجہ سے، بیکاز ہم لیبل نہ کہیں ہو جائیں، لوگ ہمیں ویک نہ سمجھ لیں، وہ بھی ایک رکاوٹ ہے ایموشنس کی کمیونیکیشن. اسی طرح we sometimes don't show our emotions because we don't want to hurt somebody else. We don't want to upset someone. For example, maybe as a teacher sometimes we really feel angry in the class or in some setting, but we conceal it. Or as a parent, or as a sibling, brother, sister, friend, we do conceal our emotions because we do not want to upset or hurt the
other person. اس طرح ہمارے سوشل اور پروفیشنل رولز ہیں, جیسے اٹرنی ہیں, ڈاکٹر ہیں, پولیس ہے. اب اس میں a policeman is not supposed to show his fear of criminals. اب دیکھیں پولیس مین بھی تو انسان ہیں. if somebody is firing on them تو ان کو بھی وہی فیلنگ ہوگی جو ہمیں ہوگی, but since they are professionals so they are supposed to behave in that way. Doctors, when they open up an abdomen or when they see mutilated bodies and accident کے بعد جو خدا نخواستہ باڈیز آتی ہیں, ان کو بھی وہی فیلنگ ہوتی ہے جو ہمیں ہوتی ہے, عام انسان کو ہوتی ہے, but they are supposed to be doctors, so they are not supposed to show this emotion in front of the patients or relatives or other people, students. اس طرح lawyers ہیں, attorneys ہیں, ان کا ہر ایک رول اور ہر ایک معاشرے میں جو رول فٹ ہوا ہوا ہے وہ اپنے اپنے لحاظ سے پروفیشنلزم کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اپنے ایموشنس کو چھپانے کی کوشش ہوتی. So that creates more obstacles for communication of emotions. اسی طرح یہ تو کچھ تھیں ایسی چیزیں جن پہ ہمارا اتنا کنٹرول نہیں, لیکن there are many things over which we have control, like people speak in generalities. When I say speaking in generalities, that means you go to a friend and he says, I am sad. Fine, I mean you're sad, but why? You could be sad because of a thing which happened 10 years ago. You could be sad of something which you have just seen. Or maybe it is not that you are sad at all. آپ کو لگ رہا ہے یو آر سیڈ بٹ یو آر ناٹ, کیونکہ آپ نے اپنے اوپر بھی اس کو اسپیسیفک نہیں کیا. سو وی جنرلی سیڈ آئی ایم فیلنگ سیڈ. جرنیلٹیز بھی ایموشن کی صحیح یا فیلنگ کی صحیح کمیونیکیشن کو روکنے میں ان کا بھی ایک ہاتھ ہے. اسی طرح سم ٹائمز وی ڈونٹ وانٹ ٹو اون آور اون فیلنگس. ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں یو میک می اینگری, حالانکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ہمیں ایک دوست سے ہم کال ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹیلی فون کال آئے گی اور ہمیں کال نہیں آئی. اب نیکسٹ ٹائم وین وی سی دیٹ فرینڈ وی بہیو ان اے وے وچ از a bit angry and then we tell him that you have made me angry. اب اس دوست کو سمجھ نہیں آئی کہ why I have made him angry. If we can tell him that since I was expecting a call from you and you did not call me therefore I am angry, تو اب یہ فیلنگ ہم نے اون کر لی ہے کہ یس آئی ایم اینگری اور ساتھ ریزن بھی دے دی. بٹ اف یو ہیو جسٹ جنرلی سیڈ دیٹ آئی ایم اینگری, اس سے بات نہیں بنے گی, ہمارا پوائنٹ بھی پوری طرح نہیں پہنچے گا دوست تک, اور جو دوست ہیں ان کو بھی ہی ول ریپیٹ دا مسٹیک بیکاز ہی ول ناٹ گیٹ اٹ فرام اس دیٹ وائی وی آر اینگری. اس کے بعد کچھ ایموشنل لینگویج ہم ایسی بولتے ہیں جو کلیئر نہیں ہوتی. جیسے فرض کریں آپ کام کر رہے ہیں کمرے میں ایک بچہ آتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے, and you just tell the boy or the girl, why can't you leave this room? اب یہ ہمارا پورا جو فیلنگ ہے اس کو اس فکرے نے کنوے نہیں کیا. We should have said that I feel frustrated when I am working and you walk in. I lose my chain of thought. تو اب دوسرے انڈیویجول کو سمجھ آئے گی کہ why is he feeling frustrated when I enter the room. But if you just say that you have made me frustrated or why can't you leave this room, اس سے بات پوری نہیں بنے گی. So یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایموشنس پوری طرح ٹرانسمٹ کرنا یا کمیونیکیٹ کرنا از ناٹ ایزی, اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ دوز ایموشن از ایون مور ڈیفیکلٹ بیکاز آف دیز تھنگس وچ وی ہیو ڈسکس. تو کس طرح سے پھر افیکٹو کمیونیکیشن ایموشنس کی, فیلنگس کی, احساسات کی جائے. اس میں نمبر 1 چیز تو یہ کہ اپنے آپ کو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کیے جائیں اپنے ایموشنز, دیٹ آئی ایم اینگری بیکاز آف دس تھنگ, آئی ایم سیڈ بیکاز آف دس تھنگ, آئی ایم اریٹیٹڈ بیکاز آف دس تھنگ. اور اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن جب ہو جاتی ہے دین وی کین ٹیل پیپل دیٹ آئی ایم فیلنگ لونلی, آئی ایم فیلنگ alone, یا آئی ایم فیلنگ ڈپریسڈ بیکاز آف دس تھنگ. جب وہ آئیڈینٹیفیکیشن اس کی ہو جائے گی then we can choose how to communicate our emotions. پھر ہم words خود ہی چن لیتے ہیں. ایک تو ہم آئیڈینٹیفائی تو کریں نا پہلے. اگر ہم اسے جنرلی رہنے دیں گے even to ourselves کہ پتہ نہیں کیا بات ہے آج میرا موڈ ٹھیک نہیں, تو یہ تو پھر ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا میرا موڈ ٹھیک کیوں نہیں اور کب ٹھیک ہوگا یہ بھی پتہ نہیں چلے گا. So first we identify the emotion, اس کی origin کہاں سے ہو رہی ہے, کیوں ہو رہا ہے, then we choose the proper words to communicate it. اور پھر ہم اپنی فیلنگس جیسے میں نے پہلے عرض کیا اون کریں. Once if we are angry, we admit that I am angry and we qualify it with a reason. And all the time
we monitor that intrapersonal communication or the self-talk which is occurring between ourselves, جو ہمارے اندر چل رہی. And also, we respond sensitively or we respond sympathetically, یا ہم جیسے پہلے ہم نے کہا تھا ہم بغور سنیں جب دوسرے ہمیں اپنی ایموشنز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. When if we don't acknowledge their emotions, which means if we don't listen mindfully, if we don't look at the body language clues, if we don't concentrate on the tonality of their voice, if we don't concentrate on the inflections in their voice, if we don't concentrate on the choice of the words, that means we are not paying full attention to others. So یہ چیز بھی ہم خیال رکھیں کہ ایموشنز جب ہمیں کوئی دوسرا کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم اس وقت بھی فل اٹینشن دیں. اب for the last few sessions we have been talking about communication and we have been talking about certain journal communication improvement principles, and then we talked about transactional analysis, we talked about neuro-linguistic programming, we talked about vocabulary, we talked about the communication of emotions. So when we wind it up, communication as a skill, because we have to move to other skills in this course, so the natural final question arises that what skills do we need to become a good communicator? What attributes do we have to become a good communicator? اس کو ہم سمرائز اس لیے کرنا چاہیں گے so that when we walk out of this course, walk out of these lectures, تو ہم صرف تھیریز اور خیالات کے ساتھ نہ واپس جائیں بلکہ ہم کچھ سالڈ اسکلز لے کے اٹھیں, یا ایٹ لیسٹ ایسے راستے ہمارے سامنے ہوں جن پہ چل کے ہم وہ اسکلز حاصل کر سکیں, ہمارے پاس وہ گائیڈنس کے پاتھ ویز تو ہوں. تو فرسٹ تھنگ which we need to become, the first skill or the first attribute which we need to acquire to become a good communicator is thinking. غور کرنا, سوچنا. Why? Why do we need to think if we have to be good communicators? Because we have already seen communication میں ہم نے لفظوں کو چننا ہے, کمیونیکیشن میں ہم نے باڈی لینگویج کا خیال رکھنا ہے, کمیونیکیشن میں ہم نے دوسروں کی باڈی لینگویج کا مشاہدہ کرنا ہے, دوسروں کے الفاظ کو بغور سننا ہے. سو اس کے لیے ہمیں بہت سی نالج چاہیے بیہیویئر کے بارے میں. اب وہ نالج بکس کتابوں سے نہیں آتی, وہ نالج ہر وقت کورسز یا لیکچر سے بھی نہیں آتی. وہ نالج کہاں سے آئے گی؟ اباؤٹ ادرس, اباؤٹ بیہیویئرس, ایکسپیرئنس کہاں سے آئے گا؟ if we start thinking about things. Thinking of what? For example, آپ باہر سڑک پہ جا رہے ہیں, کسی کار میں, بس میں آپ جا رہے ہیں. اب آپ جو دیکھ رہے ہیں, کیا آپ ایک تو آپ صرف دیکھ رہے ہیں, ایک یہ کہ آپ you're trying to make some sense out of it. Yo, why is that man standing in that corner? What is he doing? Or why this driver is driving so fast? کیوں یہ ہو رہا ہے, موسم کیسا چل رہا ہے, آگے جا کے کیسا ہوگا. کانسٹینٹلی پیئنگ اٹینشن ٹو ڈیٹیلس. اسی سے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ جو دوسری امپورٹنٹ ترین چیز ہمیں چاہیے کمیونیکیشن کے لیے, تھنکنگ کے بعد وہ بلڈنگ فوکس ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی تھنکنگ کا حصہ ہے, لیکن وی نیڈ ٹو آبزرو. وی نیڈ ٹو آبزرو. جب تک ہم آبزرو نہیں کریں گے ہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں. آبزرو واٹ؟ observe body language, observe words, observe the context. وہ عادت کہاں سے پڑے گی؟ وہ تب جب ہم اکیلے ہوتے ہیں. Do we observe things around us? کیا ہم غور کرتے ہیں چیزوں پہ؟ دیکھنا صرف اور نوٹ کر کے پھر ڈسکنٹینیو کر دینا, دیکھنا غور کرنا نہیں ہے. Do we actually try to relate things with each other? کیا ہم ایک چیز کو اس کے پورے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں؟ ہم ایک گھر میں جاتے ہیں, کیا ہم غور کرتے ہیں کہ اس گھر کا ڈیکور یہ کیوں ہے؟ کیا گھر والوں کی پرسنالٹی سے یہ ڈیکور میچ کرتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہم جب غور کرنا شروع کرتے ہیں تو ہماری ذہن کی وسعت بڑھ جاتی, اور جب ذہن کی وسعت بڑھ جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے کمیونیکیٹ کرنا, کمیونیکیشن کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. امپورٹنٹ ترین چیز کمیونیکیشن اپنی امپروو کرنے کے لیے از ووکیبلری, الفاظ. ابھی الفاظ کا ذخیرہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انگلش از ناٹ آور لینگویج, تو ہم لفظ کہاں سے لے کے آئیں. English, I agree, is not our language, but English is the official language, is the سرکاری language. So اس میں ہمیں تو presentations بھی انگریزی میں دینی پڑیں گی,
ہمیں تو کام بھی اکثر انگریزی میں لکھنا پڑے گا. سو وہ ووکیبلری کہاں سے آئے گی؟ وہ ووکیبلری پھر صرف انگریزی کا کورس پڑھ لینے سے یا کمیونیکیشن کا کورس پڑھ لینے سے ووکیبلری نہیں آئے گی. ووکیبلری ہمارے شوق سے آئے گی. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ووکیبلری بلڈ کرنے میں ہے, دیٹ از آر انٹرسٹ. If we read the newspapers, editorial pages, not the news items, کیونکہ ان میں ورڈ یوزلی اسٹینڈرڈائز ہوتے ہیں. ایڈیٹوریل پیج پڑھیں, کوئی دنیا کا جرنل پڑھیں, کوئی بھی چیز پڑھیں یا دیکھیں یا سنیں, جو ورڈ آپ کو نہیں آتا اس کو لکھ لیں, لکھیں, ڈکشنری میں اس کا میننگ دیکھیں اور اس کو یوز کرنے کی کوشش کریں ان رائٹنگ اینڈ ان اسپیکنگ. تو وہ آپ کی ووکیبلری میں ورڈ ایڈ ہو جائے گا. بٹ یو ہیو ٹو ہیو ایئرس ایکٹیولی لوکنگ فار نیو ورڈس. وہ تبھی آئیں گے جب آپ ریڈیو سے, ٹی وی سے بھی, جب انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو بیک آف دا مائنڈ آپ کے یہ انٹرسٹ ایکٹیو ہونا چاہیے, دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو لرن. پوری کی پوری کمیونیکیشن کا بیسک فوکس از لرننگ. اینڈ آئی وڈ سے دیٹ دا موسٹ امپورٹنٹ اسکل وچ وی نیڈ to become a good communicator is a quest for learning, is our passion for learning. If we have that passion for learning, we will learn how to communicate. With that, we end this session and we will see you inshallah in the next session. Till that time, Khuda Hafiz.